بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں پہننے اوڑھنے سے متعلق بعض سنتوں کے متعلق۔ جب ہم کوئی لباس پہنتے ہیں تو پہلے نمبر کی بات یہ ہے وہ لباس ہمارا ایک دوسرے کے مشابہت نہ رکھتا ہو، یعنی عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو، مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ نہ ہو۔ جیسے آج کل جینس وغیرہ کا ہوتا ہے، جینس کو مرد بھی پہنتے ہیں، خواتین بھی پہنتی ہیں۔ یہ جو مشابہت دونوں کی پائی جا رہی ہے، یہ مردانہ لباس عورتیں پہن رہی ہیں، یہ ان کے لیے درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کوئی اور لباس اگر ایسا ہوتا ہو تو جس لباس کو مرد پہنتے ہیں اس کو خواتین نہ پہنیں، اور جس کو خواتین پہنتی ہیں اس لباس کو مرد نہ پہنیں۔ لباس کے احکام میں اور اس کے طور طریقوں میں ایک یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے لباس جو ہو وہ ادب کا ہو، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ یعنی ایسا لباس نہ ہو جس میں جسم کی نمائش ہوتی ہو۔ یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ بات خواتین کے لیے بھی ہے۔ بعض اوقات مرد بھی ایسے لباس پہنتے ہیں جس سے ان کے جسم کی نمائش ہوتی ہے، غلط طریقے پر نمائش۔ ایک تو ہے چلیے مناسب طریقے پر، لیکن ایک ہے غلط طریقے پر نمائش۔ تو وہ غلط طریقے پر نمائش اگر ہو رہی ہے تو وہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب میں ذرا یہاں کہنا نہیں چاہتا، وہ کچھ علاقائی چیزیں ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں علاقے میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ مرد بھی ایسے لباس پہن کر گھروں میں ہوتے ہیں کئی بار کہ وہ بہت ہی زیادہ کسی بھی صورت اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، دوسری بات خواتین کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ بھی ادب کا لباس پہنے، اور اگر کسی بھی شخص کے سامنے اگر جانا پڑے، بلکہ بعض اوقات وہ خواتین جو باہر گھومتی پھرتی رہتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، جنگلات میں جاتی ہیں، یا اپنے جاب وغیرہ کا مطلب باہر گھومنے کا، تو ان کے سامنے بھی اگر وہ گھر میں آئیں تو جو گھریلو خواتین ہیں ان کو چاہیے ان کے سامنے بھی ادب سے رہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے سامنے حجاب تو نہیں کرنے کو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کے سامنے بھی ذرا اپنے لباس کو ذرا ٹھیک کر لیں۔ اور بطور خاص مردوں کے سامنے تو اگر کسی ضرورت سے جانا پڑ بھی رہا ہے تو پھر لباس پوری طرح سے آپ کا ادب کا ہونا چاہیے اور جسم آپ کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، خواتین کے لیے بطور خاص۔ لیکن جب وہ گھر میں بھی رہتی ہیں اور گھر میں دوسرے مرد بھی جب رہتے ہیں تب بھی ان کا لباس ادب کا ہونا چاہیے، اور جو ان میں غیر محرمات ہیں ان سے ہر طرح سے آپ کو حجاب میں بھی رہنا چاہیے۔ چلیے، ایک چیز یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مردوں کی بات ہم کریں اگر، تو مردوں کا لباس صالحین کے جیسا ہونا چاہیے، نیک لوگوں کے جیسا، جو سنت کے قریب ہو، جو سنت سے ثابت ہو، یا اگر سنت سے ثابت نہ ہو تو کم سے کم سنت کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو۔ جیسے ہمارے بر صغیر کے اندر علماء بھی، نیک لوگ بھی کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، تو یہ کرتا پاجامہ جو ہے یہ سنت کے قریب ہے، قریب ہے، کم سے کم خلاف سنت نہیں ہے۔ تو صالحین کی یہاں پر یہی پہچان ہے، تو پھر ہمیں بھی صالحین کے جیسا لباس پہننا چاہیے۔ اور جب لباس پہننے لگیں تو دائیں طرف سے پہنیں، اور جب اتاریں تو بائیں طرف سے اتاریں۔ یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، آپ کو شاید یہ لیفٹ لگ رہا ہوگا، تو بہرحال یہ رائٹ ہے میرا، تو رائٹ سے پہنیں اور لیفٹ سے اتاریں۔ اور جب جوتا وغیرہ پہنیں تو اس میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ دائیں پیر میں یعنی رائٹ پیر کے اندر پہنیں اور بائیں پیر سے اتاریں۔ یہ بھئی آپ کا جوتا جب بھی اتر رہا ہے دائیں سے اتاریں چاہے بائیں سے اتاریں، جوتا اتر رہا ہے، لیکن کیا اچھی بات ہے، سنت کے مطابق اتار لیجیے، ثواب بھی ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تقاضا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے
ہماری زندگی مزین ہو، ہماری زندگی مزین ہو۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ بغیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ ادھورا ہے۔ سنت نہیں تو عشق کی تصدیق نہیں، سنت ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقی شکل موجود ہے، اس لیے سنتوں کا اہتمام کریں۔ اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ لباس کے میں مشابہت نہ ہو، جو میں نے شروع میں کہی ہے، لباس میں مشابہت نہ ہو۔ خواتین میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیچے جینس پہن لی، اوپر سے برقع پہن لیا، لو جی چھپ گیا، ہمارے جینس چھپ گئے۔ یہ کیا بات رہی؟ اندر کیا ہے اس کو اللہ تو جان ہی رہا ہے نا، اور اصل تو اللہ ہی کو دکھانا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں میاں اللہ سے ڈر نہیں ہے تو بندوں سے کیا ڈر ہے؟ استغفر اللہ، یہ کیسا خطرناک جملہ ہے، آپ ذرا سوچ سکتے ہیں اس جملے کو؟ ایسے جملے نہ کہا کرو، ایسے جملے نہ کہا کرو۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، بندوں کا احترام ہونا چاہیے، بندوں سے حیا ہونی چاہیے۔ حالانکہ حیا تو اللہ سے بھی کرو، اور وہ تو اعلیٰ درجے کی حیا ہے، لیکن بندوں سے بھی حیا کیا کرو، یہ بھی ضروری چیز ہے۔ حیا کے بغیر، حدیث میں ہے نا، جب تیری حیا اتر جائے تو پھر تو کچھ بھی کرتا پھر، یہ حدیث میں۔ تو حیا بہت ضروری چیز ہے، حیا کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، سنت کے مطابق لباس کو پہنو، سنت کے مطابق اتارو۔ صرف دائیں میں پہنو، بائیں سے اتارو، صرف یہی سنت نہیں ہے، بلکہ لباس کیسا پہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے متبعین نے، وہی مشابہت آپ کی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔